دین اسلام کی بے پناہ خوبیوں میں سے ایک بہت ہی عظیم خوبی اور حسن یہ بھی ہے کہ اپنے ماننے والوں کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اپنے خالق اور مالک کی نافرمانی اور گناہ انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن دین اسلام میں توبہ اور رجوع اللہ کا بہت ہی پیارا تصور ہے جو انسان کو اپنے خالق اور مالک سے دور نہیں جانے دیتا۔ قرآن کریم کی کئی آیات اور احادیث کریمہ میں توبہ کا حکم موجود ہے، نیز توبہ کرنے والوں کی توبہ کو اللہ پاک نہ صرف قبول فرماتا ہے بلکہ انہیں پسند بھی فرماتا ہے۔ ارشاد الہی ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ نیز حدیث نبوی میں انہیں بہترین لوگ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کئی افراد کو آگ سے نجات فرماتا ہے۔ جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا، اب وہ پلٹ کر آنے سے تو رہا۔ لہٰذا جو سانسیں چل رہی ہیں انہیں غنیمت جانتے ہوئے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور نیکیوں میں لگ جائیں۔ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ ہم تو گناہ گار ہیں، توبہ کیسے کریں، ہم نیکیاں کیسے کریں۔ اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا ہے، بس ہمیں توبہ کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ چنانچہ جو نمازیں قضا ہوئیں ان کو ادا کریں، یا جن کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی ان کی معافی مانگ کر انہیں راضی کریں، اور ان کی تلافی ہو سکتی ہو تو ان کی تلافی کریں۔ نہ صرف خود توبہ کریں بلکہ دوسروں کو بھی توبہ کی ترغیب دلائیں۔ جو لوگ گناہوں سے کنارہ اور توبہ کا راستہ اختیار کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ بعض لوگ ایسے موقع پر اس کے حوصلے مزید پست کر دیتے ہیں اور اس سے عجیب و غریب باتیں کہتے ہیں، مثلاً بس رہنے دو، ہمیں معلوم ہے تم کتنے نیک ہو وغیرہ۔ افسوس، ایسے لوگ خود تو دین سے دور ہیں ہی، ساتھ میں ان لوگوں کی بھی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں کہ جو نیکی اور توبہ کے راستے پر چلنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اپنی اصلاح کی کوشش میں مصروف لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی باتوں پر ہرگز کان نہ دھریں۔ اللہ پاک مسلمانوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔